بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ سورۃ الحشر میں آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس چیز کا حکم دے اسے قبول کرو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جائیں۔ نکاح میں جلدی کرنی چاہیے۔ خود ساختہ مطالبات اور قیودات اور رسومات کا نتیجہ ہے کہ آج کل اولاد کے نکاح میں غیر معمولی تاخیر کی جا رہی ہے، حالانکہ اسلام نے نکاح میں جلدی کو پسندیدہ اور تاخیر کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ سرپرستوں کو حکم دیا گیا ہے کہ بچے جب نکاح کے قابل ہو جائیں تو ان کے نکاح میں دیر نہ کریں۔ اگر بلا وجہ تاخیر کریں گے اور خدا نخواستہ بچے کسی بے راہ روی پر پڑ جائیں گے تو اس کے ذمہ دار والدین بھی ہوں گے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مشکات کی حدیث ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے، بہتر تربیت کرے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے۔ اگر بلوغ کے بعد بھی نکاح نہیں کرے گا اور وہ بچہ کسی گناہ کا ارتکاب کر لیں تو اس کا وبال اس کے باپ پر ہوگا۔ اسی طرح خود نوجوانوں کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں، جب تم میں سے کسی کو حقوق زوجیت کی ادائیگی پر قدرت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، کیونکہ اس سے نظر نیچی اور شرمگاہ محفوظ رہتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ شباب بلوغ سے 30 یا 35 سال تک کی عمر کو کہتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 برس کی عمر میں نکاح فرمایا، اور دنیا جانتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین فطرت لے کر آئے ہیں۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ بلوغ سے 30 برس کی عمر کا زمانہ نوجوانی کا بہترین اور عمدہ حصہ اور شادی کے لیے موزوں ترین وقت ہے۔ ازدواجی زندگی کی بہتری اور کامیابی کا راز اسی عمر میں پوشیدہ ہے، اور یہی غلبہ شہوت کا بھی دور ہے۔ اگر اس عمر میں لڑکے اور لڑکیاں نکاح اور رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں گی تو خود ان کی عفت و عصمت بھی محفوظ رہے گی اور معاشرہ بھی اخلاقی بگاڑ سے پاک رہے گا۔ اور اگر اس دور شباب میں نکاح کرنا تو کجا اس کی بات کرنا اور آزاد و ظاہر کرنا بھی سماج کے لیے بیجا قیود رسوم کی وجہ سے ناممکن ہو جاتے ہیں، تو پھر ان نوجوانوں کی شرافت و طہارت باقی رہ سکے گی اور نہ ہی اسلامی معاشرہ پاک بازی قائم رہ سکے گی۔ آج کل معاشرے میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان چھیڑ چھاڑ اور باہمی یارانہ و دوستانہ کے باوجود جو واقعات پیش آتے رہے ہیں، عموماً اسی عمر کا طبقہ اس میں ملوث ہوا کرتا ہے، کیونکہ اس عمر میں ان کو ایک طرف ان کے شہوانی تقاضے پریشان کرتے ہیں، دوسری جانب بے حجابی و فیشن پرستی نیز مخلوط تعلیم کا عموم جس نے شرم و حیا کی دیواریں گرا دی اور پاک دامنی عفت و عصمت کی خلیج پاٹ دی ہے۔ تیسری طرف سماجی ناانصافیاں اور زیادتیوں کی وجہ سے اپنے والدین کی توجہ اس ضرورت کی جانب مبذول کرنے سے نہ صرف عاجز ہوتے ہیں بلکہ اس کا اشارہ بھی ان کے حق میں قابل ملامت جرم ہو جاتا ہے۔ لامحالہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے آزادی و بد اخلاقی کی راہیں تلاش کرتے ہیں، کبھی تو نجابت و شرافت کا لباس اتار کر آوارہ گردی و عاشقی کے دھندے شروع کر دیتے ہیں، یا پھر لڑکیوں کو بھگا کر لے جانے، غیر شریفانہ طریقوں حتیٰ کہ غیر مسلموں کے طریقوں پر شادیاں رچا لینے کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے معاشرے کے اندر پاکیزگی اور صفائی ستھرائی پیدا کرنے کا یہی ایک راستہ ہے کہ نکاح کی عمروں کا خیال کرتے ہوئے بروقت نکاح کر دیے جائے، اور اولاد کو ایسا کوئی موقع نہ ملنے دیا جائے جس میں وہ آزاد ہو کر اس طرز زندگی کو اپنا لیں جو ان کے لیے مصیبت اور سرپرستوں کے لیے باعث ندامت شرم ہو جائے۔
لیکن فی الحال ایسا ہو نہیں رہا ہے۔ مختلف آزار بلکہ ہیلے بہانے کر کے ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے۔ جب حالت معاشرے کے بہت اچھے تھے اور عورتوں مردوں کے درمیان حیا و حجاب کا پردہ پڑا رہتا تھا، تب ماں باپ اولاد کے نکاح کے لیے بہت جلد سوچتے تھے اور بر وقت کر دیا کرتے تھے۔ اس کے خلاف اب جب کہ حالت انتہائی خراب اور ناگفتہ ہے، معاشرہ ہر قسم کی حیا کو چکا ہے، نوجوانوں پر بدکاری میں پڑ جانے کا خطرات ہر وقت منڈلاتے رہتے ہیں، تو ماں باپ قسم قسم کی عذر لنگ بتلا کر نکاحوں میں تاخیر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں معاشرے کی اصلاح ہو تو آخر کیسے ہو سکتی ہے؟ اکثر نکاح میں تاخیر کا آج کل یہ عذر بیان کرنے لگے ہیں کہ مناسب رشتے نہیں ملتے، اس میں دیر ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب رشتے آتے ہیں تو اس میں 100 طرح کے عیب نکالے جاتے ہیں اور معمولی باتوں میں مسترد کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ انتخاب کا معیار اسلام کا بتلایا ہوا نہیں ہوتا بلکہ خود ساختہ ہوتا ہے، اور وہ یہ لڑکا حسین بھی ہو، تعلیم یافتہ بھی ہو، یا وہ لڑکی حسین بھی ہو یا تعلیم یافتہ بھی ہو، اچھی بھی ہو، خاندان بھی نامور ہو، اور ظاہر یہ ہے کہ سبھی خوبیاں کسی میں جمع ہو جائے، ایسا نادر ہو سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمنا ہی حماقت ہے۔ خود ہمارے سامنے اس طرح کی حماقت و جہالت کے 20 واقعات ہیں۔ مضمون کی طوالت کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ایسی چند مثالیں ضرور پیش کرتے جن سے اس ظالمانہ معاشرے کے ظلم و زیادتیوں پر مزید روشنی پڑتی۔ البتہ ہم اس سلسلے میں حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی معتبر عالم دین کے قلم سے نکلی ہوئی ایک تحریر ضرور پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آج سے 50 سال قبل کی بات ہے، انشاءاللہ وہ کل کے سبق میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔